جس میں 13 ماہ میں کسان کارڈ کے ذریعے 250 ارب روپے، صرف 13 ماہ کے اندر 250 ارب روپے کسان کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیے جا چکے ہیں۔ اس میں جو 160 ارب روپے استعمال ہوئے ہیں، اس میں وہ 110 ارب روپے جو ہے وہ کھاد، بیج اور کیڑوں سے بچاؤ کی ادویات کے لیے ہیں، 15 ارب اور 35 ارب جو ہیں وہ ATM کے ذریعے مختص کیے گئے ہیں۔ ادائیگی جو ہے اس کی اس کسان کارڈ کو، جس کی جو قرضہ ہے اس کو ادائیگی جو ہے اس کی 97% ہے، تو جو کسان ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اپنا جو فرض ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا پروگرام ہائی پاور ٹریکٹر کا پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، جس میں 66 ارب روپے جو ہے مختص کیے گئے تھے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ بھی اس وقت کامیابی سے چل رہا ہے۔ سوری میں ایک چیز بھول گئی جو ٹرانسپورٹ کے اندر تھی، جس میں بچوں کے لیے جو الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ شروع کی گئی تھی، جس میں بچیوں نے بہت دلچسپی لی، تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کی کوئی بیلٹنگ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام 8200 بچیوں نے جو اپلائی کیا تھا ان تمام کو الیکٹرک بائکس دے دی جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں آپ کو اس وقت بائکس جو ہیں وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پہلے فیز میں بائکس جو ہیں وہ 20,000 کہیں گئی تھی، لیکن اس کو جو ہے وہ 27,000 کر دیا گیا تھا، اور یہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کو فری آف کاسٹ یہ بائکس جو ہے پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو یہ ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم میں آپ کو بتا رہی تھی، اس میں 30,000 ٹریکٹرز جو ہیں 1 ملین کی سبسڈی کے ساتھ فراہم کیے جا رہے ہیں، جس میں ابھی تک 12,000 ٹریکٹر دیے جا چکے ہیں۔ ہائی ٹیک مشینری کے لیے جو مالی سہولت پروگرام ہے، میکنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 30 ارب روپے کا جو ہے پروگرام یہ شروع کیا گیا ہے، جس میں 1500 سے زائد مشینری جو ہائی ٹیک مشینری ہے، جو کسان اگر افورڈ نہیں کرتا تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں 3600 سے زیادہ درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ اسموگ کنٹرول پروگرام جو ہے اس کے تحت سپر سیڈرز ہیں، وہ بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو دیے جا رہے ہیں۔ 10,000 سپر سیڈرز جو ہیں اس کا فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، 5,000 فراہم کی جا چکی ہیں، اور 5,000 انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ زرعی آلات کی تقسیم جو ہے وہ 20,000 آلات جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے، جس پہ 60% سبسڈی ہے۔ انٹرنشپ پروگرام ہے، ایگریکلچر مالز ہیں 4 جو ہیں اس سال تکمیل کیے جا چکے ہیں ایگریکلچر مالز، اور اگلے سال کے اندر 10 ایگریکلچر مالز جو ہیں وہ اور بنانے جا رہے ہیں۔ زرعی ٹیوبلز کی سولرائزیشن ہے، پانی کی بچت پروگرام ہے، پوٹھوہار میں جو ہے آپ کو پتہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر زرعی ترقی کے لیے منی ڈیمز اور واٹر کورسز جو ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور 1700 سولر لفٹ اسکیمیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر نافذ کی گئی ہیں، اور زیتون، ادرک اور مونگ پھلی جو ہے اس کو بھی گورنمنٹ کی سرپرستی میں اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن میں اسکول میل پروگرام ہے، جس میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ بچے اس اسکول میل پروگرام سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کا کل بجٹ جو ہے وہ تقریباً 7 ارب روپے کے جو ہے وہ قریب ہے، اور اس میں بچوں کو 175 ملی لیٹر دودھ اور فورٹیفائڈ بسکٹ جو ہیں وہ ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے اس کی ایک اسٹڈی کی تھی، اور اس اسٹڈی کے مطابق ایک تو بچوں کی ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ ختم ہوا ہے، بچوں کی بلکہ انرولمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور بچوں کی جسمانی جو صحت ہے اس میں بھی امپرومنٹ نظر آئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ میں کچھ شہر ضرور بتانا چاہتی ہوں جہاں پر اسکول میل پروگرام چل رہا ہے، اور یہ کوئی بڑے بڑے شہر نہیں ہیں، یہ وہ شہر ہیں جن کو ہمیشہ پسماندہ کہا جاتا ہے، لیکن میری چیف منسٹر کی ڈکشنری میں کوئی شہر پسماندہ نہیں رہ سکتا، اور تمام شہروں کو اکراس دا بورڈ ایک ہی طرح کی جو ہے وہ ترقی دیتی ہیں۔ بہاول نگر، بھکر، ڈی جی خان، لیا، میاں والی، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راجن پور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سٹنٹنگ گروتھ کے بارے میں ایک جو پہلے ہی کنسرن موجود تھا، وہاں پر یہ اسکول میل پروگرام بچوں کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اور اس میں اب جو مسنگ فیسلٹیز تھیں اس کے حوالے سے کلاس روم جو اسکولز ہیں، کل سکولز جو ہیں 6,918 کل سکولز کے اندر 10,000 کے قریب سکولز کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کرنی ہے، جس میں 5,177 سکولوں میں آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے۔ 7,358 کلاس رومز بن چکے ہیں، اور 2,494 ملین روپیز اس کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں۔ وال باؤنڈری جو ہے، جو جن سکولوں کی باؤنڈری والز نہیں تھیں، وہاں پر 4,000 کے قریب یہ سکولز تھے جہاں پر باؤنڈری وال 3,321 کا کام شروع ہوا،
اور 1,010 ملین روپیز اس کے اوپر خرچ کیے جا چکے ہیں. ٹوائلٹ جو ہے 2,649 ٹوائلٹس بننے تھے، جن میں سے جو ہے وہ 2,068 اسکول جو ہیں ان کے اندر یہ کام مکمل ہو چکا ہے. اور یہی میں نے جو پہلے گزارش کی تھی کہ کوئی بھی چیف منسٹر کا انیشیٹو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کام شروع ہوگا، تمام انیشیٹوز پہ کام ہو رہا ہے. لائف سٹاک کارڈ ہے، اس میں 2,62,127 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، اور 3 لاکھ کے قریب جو اس وقت جانور ہیں ان کا ایک فیٹنگ پروگرام اس لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے چل رہا ہے. اور بہت سارے جانور جو ہیں وہ بیرون ملک بھی جو ہے وہ ان کو بھجوایا گیا، ایکسپورٹ کیا گیا. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ بیکاز بہت ڈیمانڈ ہے چائنا سے، گلف سٹیٹ سے، مختلف ملکوں سے جو امبیسڈرز چیف منسٹر صاحبہ کو آ کے ملتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پنجاب سے جو ہے وہ لائف سٹاک اور گوشت جو ہے یا زندہ جانور وہ خریدنا چاہتے ہیں. سو اس کے لیے یہ لائف سٹاک کارڈ جو ہے یہ شروع کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ایک بڑی تعداد میں جانوروں کو جو ہے وہ باہر بھجوایا جائے گا. اس کے ساتھ جو ہمت کارڈ ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے ہمت کارڈ کا 10,500 کا وظیفہ ان کو جو ہے مہیا کیا جاتا ہے، اور 1 لاکھ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے یہ جو ہدف ہے وہ رکھا گیا تھا، جس میں سے ابھی تک 82,000 کو آلریڈی یہ کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 9,556 امدادی آلات اور ویل چیئرز جو ہیں وہ بھی تقسیم کی گئی ہیں پنجاب کے تمام 36 اضلاع کے اندر. اس کے بعد دھی رانی پروگرام ہے، جس کے اندر ابھی تک کوئی 5,000 کے قریب بچیوں کی جو ہیں وہ کرائی جا چکی ہیں. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پروگرامز، یہ جو شادیاں کرانے کا پروگرام ہے، یہ کبھی کوئی گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن جب ایک بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہو تو وہ یہ سمجھ سکتی ہے کہ جو مستحق والدین ہیں جن کی بچیاں صرف شادی کے خرچے کی وجہ سے گھر بیٹھی رہے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. تو ان کے اوپر 2 لاکھ روپیہ سلامی، اور ان کو جو ہے ان کے مہمان جو ہیں وہ سب ان کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ویڑا، سکھ دا ویڑا، یہ بھی ایک پروگرام ہے جو ہمارے منورٹیز کے پروگرام کے تحت چل رہا ہے، جس میں یہ ان خاندانوں کے لیے ہے جن کے فیملی کورٹس میں طلاق یا بچوں کی حوالگی کے کیسز چل رہے ہیں. اور اس میں بھی لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد میں یہ جو ہے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اس کے بعد صنعت زارز ہیں، اور ان صنعت زارز کے اندر بھی جو 4 صنعت زار ہیں پنجاب کے، ان کو PITB کے ساتھ ان کو ان کا اشتراک کر کے اس وقت کوئی 26,430 خواتین جو ہیں انہوں نے اس میں داخلہ لیا. یہ بہت ساری ڈیٹیل ہے، یہ میں ابھی اس کے ذریعے جو ہے میں ابھی جو اور امپورٹنٹ چیزیں میں تھوڑا شارٹ کرنا چاہتی ہوں. اس میں آسان کاروبار ایک اور چیف منسٹر صاحبہ کا بہت بڑا پروگرام ہے، جس میں بہت زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہے اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا، جس میں صرف 6 ماہ کی مختصر مدت میں 70 ارب روپے کے بلا سود قرضے جو ہیں وہ ان کا اجرا ہوا ہے. اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور جو اس میں پہلے مرحلے کے اندر 4,238 کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں، جس میں 203 خواتین سرمایہ کار بھی ہیں. خواتین کو بھی جو ہے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ ان آسان کاروبار کے ذریعے کوئی کاروبار شروع کر سکے، جس میں 1.82 ارب روپے صرف خواتین کو دیے گئے ہیں، بلکہ جو اور دوسرے مرد سرمایہ کار ہیں وہ ان کو 29 ارب روپے سے زیادہ ان کو بلا سود قرضے دیے گئے ہیں. اور اس میں مختلف ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے تجارت کے شعبے میں، ٹرانسپورٹیشن، مینوفیکچرنگ اور دیگر جو شعبے ہیں ان کے ذریعے. اور یہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کا بلا سود قرضہ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ یہ 70 ارب تھا، اس دفعہ اس سال میں اس کو 90 ارب روپے تک انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اور 4 ٹارگیٹڈ سکیمز ہیں اس میں متعارف کرائی گئی ہیں: آسان کاروبار شمالی پنجاب، آسان کاروبار وسطی پروگرام. اور اسی طرح جو ہے یہ بھی بائیفرکیشن کی گئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ چند جو اضلاع ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور باقی لوگ جو ہیں محروم رہ جائیں. تو اس لیے ایک پوری جیو ٹیگنگ کے ساتھ، ایک پورے میکنزم کے ساتھ ان سکیمز کو جو ہے وہ جو بنایا جاتا ہے. اور آسان کاروبار ایکسپورٹ فنانس اسکیم بھی اس کے اندر موجود ہے، جس میں 5 کروڑ روپے تک کا قرضہ ملتا ہے، جس میں اس وقت جو ہے وہ کوئی 1 لاکھ کے قریب کارڈ جو ہیں وہ منظور کیے جا چکے ہیں. اس میں 44 ارب روپے کا جو ہے وہ قرضہ جو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد مریم نواز راشن کارڈ ہے، جس میں 40 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں.
اور اس میں 14 لاکھ جو ورکرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو یہ تمام راشن کارڈ ہیں اس میں ستھرا پنجاب کے لوگ بھی موجود ہیں, اس میں ہمارے جو لیبر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے جن کو 3,000 روپیہ جو ہے وہ ماہانہ ملتا ہے راشن قیمت میں. اس کے بعد NSIT ہے جو ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, 790 ایکڑ پر جو ہے یہ موجود ہے, اور اس کے اندر مختلف زوننگ کی گئی ہے. اس زوننگ کے اس میں جو اہم زونز ہیں وہ فروخت ہو چکے ہیں. سلیکن بلاک ہے وہ اس 80% جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. یونیورسٹی ڈسٹرکٹ ہے 100% فروخت ہو چکی ہے, اور رہائشی جو ہے جو بلاکس ہیں وہ بھی 100% جو ہے وہ فروخت ہو چکے ہیں. اور اسی میں ایک فلم ڈسٹرکٹ بھی بننے جا رہی ہے. جو فلم اس وقت ایک فلم انڈسٹری جو انحطاط کا شکار ہے اس کو بھی کھڑا کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے ایک فلم ڈسٹرکٹ پوری کی پوری, جہاں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز بھی ہوں گی, جہاں پر ہر طرح کی جو ہے وہ جیسے دنیا میں مختلف جو ہے وہ سائٹس بنائی جاتی ہیں جہاں پر شوٹنگ ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں یہاں پرووائڈ کی جائیں گی. اس کے بعد یہاں پر سیلیکون ڈسٹرکٹ جو ہے وہ IT ہب ہے جہاں پر 30 سے زیادہ عالمی معیار کے IT ٹاورز جو ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور میرے پاس یہ تمام نام موجود ہیں, ہوایا ہے, ٹیکسل ہے, زمین.com, ہائی کیو, فاطمہ فرٹیلائزرز, یہ سب یہاں پر اپنے اپنے جو ہے وہ ٹاورز بنانے جا رہے ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی ڈسٹرکٹ ہے جس میں جو 783 کنال پر ہے, جس میں پھر ایک وہ بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے, جو صرف ملک کے اندر جو ہے وہ بدتمیزی اور اس کو فروغ دے سکتے ہیں. اور ایک جو نووا کیئر امپیریل ہیلتھ کالج ہیلتھ کیئر جو ہے ٹرسٹ UK کا, اس کے ساتھ ایک ہمارا MOU ہوا جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی امپیریل کالج کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ہم نے امپیریل کالج سے چیک کیا, آپ نے امپیریل کالج سے چیک کیا جو دوسرے سبجیکٹس کے لیے ہے. مطلب وہ ان کا پرابلم یہ ہے نا کہ ان کے لیے اچھی خبر ہمیشہ بری خبر ہوتی ہے. سو نووا کیئر امپیریل کالج ہیلتھ کیئر جو NHS ان کا ٹرسٹ UK ہے, اس کے ساتھ ہمارا MOU ہوا ہے جس میں وہ جو ہے وہ ایک میڈیکل کالج اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تعمیر کریں گے. اور بھی بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں. اس کے بعد 22,000 کلومیٹر جو ہے سڑکوں کا نیٹ ورک وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کمپلیٹ کیا جا چکا ہے. 10,000 اس سال کمپلیٹ ہونا ہے. اس کے بعد کینالز کی سولرائزیشن ہے, ہائیبرڈ انرجی ماڈلز ہیں. اس کے بعد پے بیک پیریڈ اس کا جو ہے وہ 4.5 سال ہے. صرف گھریلو اور زرعی سولر پروگرام ہے, تھرمل پاور پلانٹس ہے, ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ ہے, الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو قومی گرڈ میں اس وقت 78% بجلی جو ہے وہ استعمال کر کے اس کا 84% ریکوری میں جو حصے دار ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ مختلف اور پروگرامز ہیں. ایک نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت لاہور میں 72 ارب روپے کی لاگت سے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے اندر اس کا انوگریشن کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ سرگودا میں 8.6 ارب روپے سے کارڈیالوجی ہاسپٹل اس وقت جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. حالانکہ اس کا انوگریشن ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے کرنا ہے, لیکن وہاں پر پہلے ہی پیشنٹس کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 8.8 ارب روپے کی لاگت سے وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد بن جائے گا. تو جو PIC لاہور ہے اس کے اوپر جو ایک کے اوپر بوجھ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ڈائیورٹ کر پائیں گے. چلڈرن ہاسپٹل, جینیٹک بلڈ ڈیزیزز, سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ ریہیبلیٹیشن, اسپیشلائزڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک, 1000 بستروں پر مشتمل کارڈیک انسٹیٹیوٹ, میڈیکل یونیورسٹی, یہ تمام میڈیکل ڈسٹرکٹ ایک پورا بننے جا رہا ہے لاہور کے اندر, جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور یہ 12 کے قریب جو اس قسم کی کمپلیکیٹڈ بیماریوں کے اسپتال جو ہیں وہاں بنائے جائیں گے. اس کے بعد برن یونٹ جو ہے اس کو بھی بننا ہے. نارووال, اوکاڑا اور لیا میں میڈیکل کالجز بننے ہیں. بہاولپور اور رحیم یار خان میں برن یونٹس جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد سیالکوٹ پہ ٹیچنگ اسپتال کے لیے جو ہے بچوں کا اسپتال راولپنڈی میں. اور یہ میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کے لیے 79.5 بلین روپیز جو ہے اس کے ذریعے پورے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں کسی کو بھی جو ہے وہ دوائی خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. باقاعدہ ایک پورا ویجیلنس سسٹم چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر شروع کیا ہوا ہے, اور اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں اسپتال کے اندر کہ آپ نے کسی چیز کے لیے پیسے نہیں دینے, آپ کو تمام ادویات یہاں سے
ملیں گی. اس کے بعد یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے ذریعے 25 ارب روپے کی خطیر لاگت سے جو ہے وہ بھی مفت علاج کی فراہمی اس کے اندر شامل ہے. ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت ابھی تک 4300 بچوں کی معصوم بچوں کی ہارٹ سرجریز کمپلیٹ کی جا چکی ہیں. اس کے ساتھ جو ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، جس میں گردے، بون میرو اور کارنیا ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کے مفت آپریشنز کیے جاتے ہیں. اور ڈائلسس پروگرام جو ہے اس کا بھی تخمینہ 8.7 ارب روپے ہے، جس کے تحت ابھی تک 20,000 سے زائد مریضوں کو مفت جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جا چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیز 1 ہی ہو سکتا ہے. جب 90 انیشیٹو ہوں تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ جتنا بھی تیز بول لوں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں میں نہیں کر سکتی، لیکن یہ فیز 1 ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ باقی بھی بہت ساری ابھی انیشیٹوز کے کاغذات موجود تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک آدھے دن میں دوبارہ میں آپ کو تکلیف دوں گی اور ہم دوبارہ جو ہے وہ جو باقی انیشیٹوز چیف منسٹر صاحبہ کے رہ گئے ہیں اس کی میں اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں گی. بہت شکریہ بھائی، اس پہ نہ رہیں آج، اچھی باتیں کریں. دیکھیں ہم نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا رہا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں ہم نے اپنی جو روایات ہیں پنجاب کی مہمان نوازی کی وہ بھی سیکریفائز کر دی ہیں؟ اور جس طرح سے افراتفری ہر جگہ پہ رہتی ہے، لاہور میں بھی کل ایسے ہی مناظر دیکھے گئے. اور میرا دوسرا سوال صحافی کالونی فیز 2 کے حوالے سے ہے، اس میں کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ کیمرہ مین بیچارے اس آس میں ہیں کہ ان کو کوئی آپ کی طرف سے کوئی مزید ایسی سنائی جائے جس سے یہ لوگ بھی خوش ہوں. دیکھیں میری آج خواہش اور کوشش یہی تھی کہ اگر ہم چیف منسٹر کے انیشیٹوز جو ہے اس کے اوپر ہی بات کریں، وہیں تک رہیں، بیکاز سیاسی سوال آپ پوچھ لیتے ہیں، سیاسی سوال جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. اور لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ کا حق ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ان کا بھی ملک ہے، وہ اپنے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو خوش آمدید بھی کہا. لیکن میرے پر ایک جو ہے وہ کرٹیسزم کیا گیا کہ جی میں نے جو ہے وہ اپنا کل کے اس کے اندر بھی میں نے کہا کہ کچھ جنگلی لوگ جو ہیں وہ ساتھ شامل ہیں. مجھے حیرت یہ ہے کہ کیا چکری ریسٹ ایریا کے اوپر موجود ان کے وزراء کی آپ نے سٹیٹمنٹس اور زبان چیک کی ہے؟ میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط ورڈ جنگلی تھا صرف، کیونکہ کوئی انسان اس قسم کی گندی گھٹیا شرمناک بات جو ہے وہ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا. کوئی سیاسی تو خیر چھوڑے، انسان ہی نہیں کر سکتا. سو اگر آپ اس طرح سے جنگلی حرکتیں کریں گے، کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کے لوگوں نے خود ایک لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی، اس لسٹ کے مطابق لوگوں کی انٹری ہونی چاہیے تھی، آرام سکون سے لوگ انٹر ہوتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے دھکم پیل ہوئی، جس طرح سے بغیر لسٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ